بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو اللہ پاک کے ایک نیک اور برگزیدہ نبی کا تاریخی واقعہ سنائیں گے۔ وہ نبی جس نے 70,000 نبیوں کو قتل ہونے سے بچایا تھا، اور وہ نبی جسے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی ذمہ داری دی۔ کتابوں کی روشنی اور قرآن پاک کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ پاک نے 1,24,000 نبیوں کو پیدا فرمایا، لیکن اس دنیا میں کچھ ہی نبی ہیں جن کا ہمیں قرآن پاک کی روشنی میں ذکر ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت حزقیل علیہ السلام، جنہیں اللہ پاک نے ایک نیک اور نرم دلی کا مالک بنایا، حضرت حزقیل علیہ السلام سے وابستہ ایک تاریخی واقعہ ایسا ہے جس کی وجہ سے حضرت حزقیل علیہ السلام بہت ہی مشہور ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام سے قبل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت یشوع بن نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت طالب بن یوحنا علیہ السلام رتبہ نبوت پر سرفراز کیے گئے، اور آپ کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام آئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کو ابن عجوز کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ابن عجوز کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تب آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کافی بوڑھی ہو چکی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کو ایک لقب بھی دیا گیا تھا جو ظلم و کفن کے نام سے مشہور ہے۔ ذوالکفل کا لقب آپ علیہ السلام کو اس لیے دیا گیا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 نبیوں کو قتل ہونے سے بچایا تھا، وقت کے فرعون کے جنگل سے آزاد بھی کرایا تھا جس پر یہودا قوم آماد ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام پر بھی حملہ تاری ہوئی، لیکن آپ علیہ السلام اللہ پاک کے فضل و کرم سے ظالموں کے جال سے بچ کر نکلے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ پاک کی حمد کا ذکر اظہار کرتے رہے اور انہیں ہدایت فرماتے رہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے مشہور ہونے کی وجہ ایسے بتائی جاتی ہے۔ کافی سارے مورخین اور مفسرین کے مطابق بنی اسرائیل کی ایک بہت ہی بڑی جماعت تھی جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی۔ کتابوں کی روشنی سے اور مورخین کی تحقیق سے یہ ثابت ہے کہ اس شہر میں طاعون کی ایک بہت بڑی وبا پھیلی، اور طاعون کی وبا پھیل جانے سے لوگوں کا کافی جانی نقصان ہوا۔ جب ان سب نے یہ دیکھا کہ ہم اس وبا کے آنے سے مرتے جا رہے ہیں تو سب نے مل کر یہ طے کیا کہ اگرچہ ہم یہاں مزید رکے تو سب کے سب مرتے جائیں گے۔ وہ سب مل کر ایک ویرانے جنگل میں چلے گئے اور اپنی زمین کو تنہا چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنگل میں اپنا بسر کرنے لگے۔ اللہ پاک کی ذات کو ان لوگوں کا یہ عمل بہت ہی ناپسند آیا، چنانچہ اللہ پاک نے اپنے حکم سے ایک فرشتے کو ان کی طرف اس جنگل میں بھیجا جس نے ایک بہت بڑے پہاڑ کی آڑ میں جھک کر ایک بہت ہی بڑی چیخ میں آواز لگائی، جس میں اس نے فرمایا، موتن یعنی تم سب مر جاؤ۔ یہ بھیانک اور خوفناک آواز سنتے ہی وہ سب ایک ہی وقت میں مر گئے، اور وہ بھی بغیر کسی بیماری کے۔ روایات کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی بھی انتظام نہیں کر پائے، اور سب لاشوں کو کھلے میدان میں تنہا چھوڑا۔ 8 دن تک وہ سب لاشیں گوڑا کفن پڑی رہیں اور دھوپ میں سڑتی رہیں۔ 8 دن تک وہ سب لاشیں ایسی سڑتی رہیں جیسے کہ ہمارے ہاں کوئی کتا یا جانور کسی سڑک پر مر جاتا ہے تو لوگ اسے اگنور کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی بھی اسے سڑک سے اٹھا کر زمین میں دفن نہیں کرتا۔ تو وہ جانور یا کتا جو مر جاتا ہے وہ سورج کی تپش میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے کوئی اجنبی انسان گزرتا ہے تو اسے اس جانور کی بدبو آنے لگتی۔ ٹھیک اسی طرح ان سب لاشوں کے ساتھ بھی ایسا ہی تاریخ میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس جنگل میں ایک دن حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا، اور حضرت حزقیل علیہ السلام کو ان مردوں کے لاشوں کی ایک عجیب و غریب بدبو آنے لگی، جس کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کی طرف روانگی اختیار کی۔ جب آپ علیہ السلام وہاں گئے اور یہ بھیانک اور خوفناک عالم دیکھنے لگے تو آپ علیہ السلام وہاں سے نکل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں آ کر زور و شور سے رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہ اے میرے خالق، یہ میری قوم کے لوگ تھے، ان سے جانے انجانے میں جو خطا ہوئی ہے وہ تو معاف فرما، اور یہ میری قوم جو تیری حمد کرتی تھی، تیری ذات سے دعا مانگتی تھی اور تجھے سجدہ کرتی تھی، اسے معاف کر یا اللہ۔ ان سب کے بغیر میں تنہا ہوں یا اللہ، مجھے ان سے پیار تھا اور یہ میری قوم کے نیک لوگ تھے۔ کتابوں کی روشنی اور حدیثوں کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ پاک کے دربار میں بڑے سوز و دل کے ساتھ دعاؤں میں مشغول تھے کہ اچانک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو جوش آیا، اور اسی وقت آپ علیہ السلام کے اوپر ایک وحی اتر پڑی جس میں لکھا تھا کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے
दीजिए कि ए हड्डी, बेशक अल्लाह तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम सब इकट्ठा हो जाओ। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया तो उन सब बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा होने लगी और हर एक मुर्दे की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर अल्लाह पाक की तरफ से दूसरी वही उतरी जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया कि ए हिज़कील आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह की ज़ात का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त की खाल चढ़ गई। फिर उसके बाद आप अलैहिस्सलाम पर अल्लाह पाक की तरफ से आखिरी वही नाजिल हुई जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया था कि ए हिज़कील आप इन मुर्दों से फरमा दीजिए कि ए मुर्दों, तुम सब खुदा के हुक्म से उठकर खड़े हो जाओ। चनाचा आप अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज फरमाए तो आपके ये जुमले निकलते ही वो सब मुर्दे एकदम से उठकर जिंदा हो गए। फिर ये सब लोग जंगल से निकलकर अपनी सरजमीन की तरफ आ पहुँचे और हमेशा हमेशा के लिए अपनी जमीन पर रहने लगे और अपने शहर में मुद्दतों जिंदा रहकर वहाँ पर गुजरो बसर करते रहे। लेकिन इन सब लोगों पर मौत का इतना निशान बाकी रह गया था कि इनके यहाँ अगर कोई औलाद होती तो उनके जिस्मों में एक अजीबो गरीब बदबू हवस पैदा होने लगी। ये हवस इन सड़ी हुई लाशों की थी जो इनके बाओ-अजदाद में मौत के वक्त पैदा होने लगी। काफी सारे मुफस्सिरीन के मुताबिक इस बात का इल्म होता है कि जब अल्लाह पाक के हुक्म से इन 70,000 मुर्दों को जिंदा किया गया था तो इनके जिंदा होने के बाद वो जो भी कपड़ा पहनते वो कफन की सूरत में हो जाता और कब्र में जिस तरह कफन मैला हो जाता है ऐसा ही मैला पर इनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता। चनाचा ये असरात आज तक इन यहूदियों में पाए जाते हैं जो इनकी नस्ल से बाकी रह गए थे। नाज़रीन गिरामी, यरूशलेम का अरबी नाम अक़दस है जिसे कदीम मुसन्निफीन आम तौर पर बैतुल मुक़द्दस लिखते। दरअसल इससे मुराद हैकल सुलेमानी था और बैतुल मुक़द्दस को यूरोपी जुबानों में यरूशलेम कहते हैं। बैतुल अक़दस से मुराद वो मुबारक घर या फिर ऐसा घर जिसके जरिए गुनाहों से पाक हुआ जाता है।